بينهما إلا بالحق أجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثرة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو عالم بما تفيضون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصل لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم الخيل في يوم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولا يوفي أعمالهم وهم لا يظلمون وهم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون واذكر عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه
من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وبلغ ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استجعلتم به ريح فيه عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذي اتخذوا من دون الله قربانا إلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ويستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا سخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لم يلقم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتسعى لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فلينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الذين يدخلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على سامنے بیٹھے گا پڑھو پڑھو نہیں ادھر ہی بیٹھ جائے گا ہمارے سامنے بیٹھ جائے گا ویڈیو بنا رہا ہے أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعدنا المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع معاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة
سورة فإذا أنزلت سورة محكمات وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ونظر المخشي عليه من الموت فأولئك لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاسمعوا وعمل أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ردوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذي كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض من لم يخرج الله أثقالهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في العهن القول والله يعلم أعمالكم ولنولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يعد علم الصاد وما تخرج من الثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسع الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسه لا يقولن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ونبئن الذين كفروا بما عملوا لنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا نعم الله الإنسان عرض وناجب بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو علي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع ولا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له المقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه لبكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءوا العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى نقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب لهم عذاب شديد. الله الذي ينزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون عنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء
وهو القوي العزيز من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في الحرث ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا مودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هم يقولون افتروا على الله إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات
وهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا اللہ صدق میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں طفیل میں یا اللہ ہم لوگوں نے جو تلاوت قرآن کریم کی ہے اس کا ہدیہ پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ کل مومنین و مومنات مرحومین کے ساتھ ساتھ بالخصوص مرحوم سید اقبال حسین عابدی ابن سید حامد حسین عابدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دو اے میرے اللہ ان کی روح پرفتوح کو سکون و چین عطا فرما ان کو برزخ کی منزلوں کو آسان فرما ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ لغزش خطائیں کوتاہیوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا
لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربكم عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم يوما قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. قرآن مجید فرقان حمید تلاوت ہوئی ہے اور آج کی اس مجلس کا ہو چکا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ مرحوم مغفور جناب اقبال حسین صاحب کی مہینے کی مجلس انشاءاللہ اسی مقام پہ ہوگی جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ. مومنین سے شرکت کی گزارش ہے اور بالخصوص مجلس چہلم مرحوم اقبال حسین صاحب کی امام باڑہ غفران ماب میں 25 رمضان کے دن انشاءاللہ منعقد ہوگی سپہر 4 بجے انشاءاللہ. اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اور اب میں بغیر کسی تمہید کے گزار ہوں علی جناب مولانا عمار صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جی یار کچھ لگ رہا ہے اونچی. ہاں کچھ صلو علی محمد وآل محمد. دیکھیں حضرات کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قبلہ اجازت ہے. آپ لوگ ادھر آگے جائیے. ارے قبلہ حضرات آ جائیے ادھر تھوڑا سا آ جائیں. ادھر آ جائیں سب لوگ ادھر آ جائیں. آئیے آ جائیں. صلو علی محمد وآل محمد. دیکھیں حضرات آپ کی بہترین سماعتوں کے لیے کچھ اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں. نو کے نیزے پر کتاب حق سنانا عشق ہے. نو کے نیزے پر کتاب حق سنانا عشق ہے. نو کے نیزے پر کتاب حق سنانا عشق ہے. دی کی خاطر مسکرا کر تیر کھانا عشق ہے. دی کی خاطر مسکرا کر تیر کھانا عشق ہے. دی کی خاطر مسکرا کر تیر کھانا عشق ہے. حضرات یہ بھی شعر دیکھیں. مرضی رب میں نہا لیتے
لب میں نہا لیتے ہیں اپنے خون سے، آج بھی حیرت میں ہے دنیا یہ کیسا عشق ہے، آج بھی حیرت میں ہے دنیا یہ کیسا عشق ہے۔ حضرات یہ شعر بڑا قیمتی ہے، انشاءاللہ سنیں گے بڑا محظوظ ہوں گے۔ آج بھی حیرت میں ہے دنیا یہ کیسا عشق ہے۔ جیسا کہ مرحوم کے بارے میں بتایا گیا ہے کافی مومن تھے، اور یہ شعر انشاءاللہ تعالی آپ سبھی کو بہت پسند آئے گا کہ آج بھی حیرت میں ہے دنیا یہ کیسا عشق ہے، اپنے ظاہر کی لحد میں آ کے خود بولے حسین، اپنے ظاہر کی لحد میں آ کے خود بولے حسین، اپنے ظاہر کی لحد میں آ کے خود بولے حسین، ارے وہ تمہارا عشق تھا اور یہ ہمارا عشق ہے، وہ تمہارا عشق تھا اور یہ ہمارا عشق ہے، اپنے ظاہر کی لحد میں آ کے خود بولے حسین، ارے یہ تمہارا عشق تھا اور یہ ہمارا عشق ہے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہ تمہارا عشق تھا اور یہ ہمارا عشق ہے، ہتھ کڑی بیڑی کسی انسان سے کیا ٹوٹتی، ہتھ کڑی بیڑی کسی انسان سے کیا ٹوٹتی، ارے توڑ دیتا ہے اگر مختار شہ کا عشق ہے، توڑ دیتا ہے اگر مختار شہ کا عشق ہے، توڑ دیتا ہے اگر مختار شہ کا عشق ہے، توڑ دیتا ہے اگر مختار شہ کا عشق ہے، منزل رومال زہرا تک پہنچ کر بولے ہوئے، ارے جان دے کر شاہ والا سے خریدا عشق ہے، جان دے کر شاہ والا سے خریدا عشق ہے، پیاس کی شدت زمین کرم لاشوں کا ہجوم، پیاس کی شدت زمین گرم لاشوں کا ہجوم، ایسے عالم میں خدا سے دل لگانا عشق ہے، ایسے عالم میں خدا سے دل لگانا عشق ہے، ایسے عالم میں خدا سے دل لگانا عشق ہے، دعوی مولائیت ہے عطا سے گریز، دعوی مولائیت ہے عطا سے گریز، ارے عقل کے اندھوں سے کہہ دو یہ ادھورا عشق ہے، عقل کے اندھوں سے یہ کہہ دو ادھورا عشق ہے، نعمت رب میں عظیم
شان نعمت کا بلا، نعمت رب میں عظیم شان نعمت کا بلا، دل میں عاشورہ کے منظر کو بسانا عشق ہے، دل میں عاشورہ کے منظر کو بسانا عشق ہے، نو کے نیزے پر کتاب حق سنانا عشق ہے، دین کی خاطر مسکرا کر تیر کھانا عشق ہے۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ یہ تیار میں بغیر کسی گزارش ہوں جناب اطہر امام صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصراً وقت میں بارگاہ امام میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، چند اشعار مطلب چند شعر سماعت فرمائیں۔ فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں، فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں، فلک پہ بھی غم سرور منانے والے ہیں، اور ملائکہ بھی اسی ستانے والے ہیں، ملائکہ بھی اسی ستانے والے ہیں، اور یہاں حسین کی مجلس ہے آ چکی زہرا، یہاں حسین کی مجلس ہے آ چکی زہرا، ابھی رسول بھی تشریف لانے والے ہیں، ابھی رسول بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارا خون ہے طاہر ذہن بھی پاک کہ ہم، ہمارا خون ہے طاہر ذہن بھی پاک کہ ہم، در حسین کی خیرات کھانے والے ہیں، در حسین کی خیرات کھانے والے ہیں، اور کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، اور کبھی بھی وہ کسی مظلوم پر نہیں اٹھتے، جو ہاتھ پر چم غازی اٹھانے والے ہیں، جو ہاتھ پر چم غازی اٹھانے والے ہیں، اور میری جبین پہ اصغر کا نام لکھ دینا، میری جبین پہ اصغر کا نام لکھ دینا، سنا ہے قبر کے منظر ڈرانے والے ہیں،
سنا ہے قبر کے مندر ڈرانے والے ہیں، او ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کاظم، ہمیں نہ خوف کسی کا نہ کوئی ڈر کاظم، ہے ایک جان 72 بچانے والے ہیں، ہے ایک جان 72 بچانے والے ہیں۔ یہ تھے جناب اطہر امام صاحب جو بارگاہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چند اشعار عالی جناب مولانا کے استقبال کے لیے عالی جناب میر انیس علی اللہ مقامہ کے کہ ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، ہوا جو عشق ثنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے۔ اور خود مرحوم کے حوالے سے کہ ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ تہے زمین نظر آئے بو تراب مجھے، تہے زمین نظر آئے بو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، اور زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کیے جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، کیے جو آ کے نکیرین نے سوال انیس، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے۔ اسی مصروں کے سے سارا میں گزار ہوں عالی جناب مولانا ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا نصرت علی صاحب قبلہ کی خدمت بابرکت میں کہ آقا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے مومنین کے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک اعلان ضرور سماعت فرما لیں کہ مرحوم کے مہینے کی مجلس اسی مقام کے اوپر انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ۔ مومنین سے گزارش ہے اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ یہ مجلس 18 رمضان کو یہیں اسی وقت پہ منعقد ہوگی، انشاءاللہ آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اور مجلس چہلم بھی انشاءاللہ 25 رمضان بمقام امام باڑہ غفران ماب میں عالی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس سے پہر 4 بجے منعقد ہوگی۔ مومنین سے ان تمام مجالس میں شرکت کی التماس ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج سید اقبال حسین عابدی مرحوم ماسٹر صاحب ابن سید حامد حسین عابدی مرحوم کو ہدیہ فرما دیں۔ فاتحہ و روح سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا روحنا و جسمنا لہم الفدا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ کی نظر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीब क़ुलूबना हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारल हुसैना बिहक़्क़ मारिफ़तिह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आप करीब सिमट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा मिलजुल करके दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दिल तो कुछ और था, लेकिन चूँकि इजहार भाई ने कहा कि वालिद साहब हज भी कर चुके, ज़ियारतें भी कर चुके, लिहाजा ज़ियारत के उन्वान से गुफ्तगू हो जाए। तो मकसद तो ये था कि ज़िक्र कुरान और अली किया जाए, लेकिन बहरहाल जहाँ ज़ियारत होती है वहाँ कुरान भी होता है और वहाँ पर अली भी मौजूद रहा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 शाबान में हम लोग सब लोग करबला में मौजूद थे। हमारे लईक भाई भी जो सभासद हैं इस इलाके के, ये भी मौजूद थे। और इज़हार भाई तो माशाअल्लाह काफ़ी मरतबा ज़ियारतों पे साथ रहना हुआ है। और कितने इतने ज़ायरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके चेहरों से नूरे ज़ियारत ज़ाहिर हो रहा है। और जो लोग अभी तक ज़ियारत के लिए नहीं गए हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो लोग जा चुके हैं उन्हें खुदा बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लिहाज़ा अज़ीज़ान गिरामी इरशाद जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मन ज़ारा, जो ज़ियारत करे किसकी? अल हुसैन, इमाम हुसैन की, आरिफन बिहक़्क़ ही, इस हालत में कि वो इरफान रखता हो कि किसकी हम ज़ियारत कर रहे हैं। इसके बदले में देता खुदा क्या है? कि अगर कोई इंसान इमाम हुसैन की ज़ियारत इसलिए करता है कि उसे हक़्क़े मारिफत भी हो और ज़ियारत भी अंजाम दे रहा हो, तो परवरदिगार उसको 1000 हज्जे मकबूला का सवाब अता करता है, 1000 उम्रे मकबूला का सवाब हासिल करता देता है। ए बंदे, तूने ज़ियारत की, तुझे यह हासिल हो चुका है सवाब। कितना सवाब? 1 मरतबा ज़ियारत के बदले। मन ज़ारल हुसैन, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत करे इस हालत में कि आरिफन बिहक़्क़ ही, कि इरफान रखता हो, पहचान रखता हो, इल्म हो कि मैं किसकी ज़ियारत कर रहा हूँ, तो उसके बदले में अल्लाह 1000 हज का सवाब अता कर दिया करता है और 1000 उम्रा का सवाब अता कर दिया करता है। और ये सिर्फ हज, आम हज नहीं है, बल्कि ऐसे हज जो मकबूल हो गए हों, और मकबूल ही नहीं हुए हों, बल्कि इंसान ने उन हज और उम्रा को मायत रसूल खुदा में अंजाम दिया हो। और ये जो हज और उम्रा 1000 मरतबा उसे सवाब मिल रहा है मायत रसूल खुदा और मायत 4 मासूमीन में। इसके बारे में इरशाद फरमाया, ये सवारी से हज करने के लिए ना गया हो, बल्कि मदीने से, अपने वतन से पैदल चल करके जैसे जाता हो। अज़मत ज़ियारत करबला। मन ज़ारल हुसैन, जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत करेगा, आरिफन बिहक़्क़ ही, इस हालत में कि वो इरफान रखता हो कि इमामत इसी मज़लूम का हक़ है और करबला की तपती ज़मीन पर इस मज़लूम को किस तरीके से शहीद कर दिया गया। अगर इस चीज़ का इरफान इंसान के जहन में आ जाए तो फिर उसको इतना सवाब हासिल होता है कि 1 मरतबा हज नहीं, जैसे 1000 मरतबा हज अंजाम दिया हो। 1 उम्रा नहीं, बल्कि 1000 मरतबा उम्रा अंजाम दिया हो। लेकिन हम और आप अगर हज या उम्रा अंजाम दें तो क़िबला ज़रूरी नहीं है कि उस पर यह मोहर लग जाए कि हज और उम्रा कबूल कर लिया गया। लेकिन हदीस के अंदर इमाम फरमा रहे हैं, अगर 1 मरतबा किसी ने ज़ियारत इमाम हुसैन अंजाम दी हक़ मार्फत रखते हुए, तो ये सिर्फ हज ना होगा,
بلکہ یہ حج 1000 مقبولہ کی شکل اختیار کر لے گا، 1000 عمرہ مقبولہ کی صورت اختیار کر لے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَے من غفر لہو، اور یہ جو زیارت کر کے آ رہا ہے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب جو میں ٹکڑا پڑھنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم پورا اسلام آپ پڑھ ڈالیے، یہ فقرہ آپ کو کسی چیز کی فضیلت میں نہیں مل سکتا جو صرف زیارت کو حاصل ہوا۔ وَغَفَرَ لَهُ، ذنباً، اس کے ہر طرح کے گناہ کو مٹا دے گا خدا۔ کیسے گناہ؟ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا تَقَدَّمَ، وہ گناہ جو ہو چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے گا، اور جو ہونے والے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور خدا اسے معاف کر دے؟ تو یہی تو حدیث نے سب سے پہلے سمجھایا، معرفتاً بحق ہی، جب انسان امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے گا تو اس کے ذہن کے اندر گناہ کا تصور پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی زیارت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرا دے، عاقل بھائی، زیارت اس چیز کا نام ہے کہ آنے والے گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ عارفاً بحق ہی، کیسے کیسے جملے آئے ہیں زیارت کے اندر؟ 1000 سے زیادہ احادیث 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور تمام انبیاء سے منسوب ہے۔ زیارت کربلا کیا ہے؟ زیارت، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ بار بار جائیں، اور جو لوگ نہیں جا پائے ہیں وہ جلد سے جلد کربلا پہنچ جائیں۔ دیکھیے، بد نصیب وہ نہیں ہے جو کربلا نہیں گیا، بد نصیب وہ نہیں ہے جو کربلا نہیں گیا، بد نصیب وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ بد نصیب وہ نہیں ہے کہ جو کربلا نہیں گیا، بلکہ بد نصیب وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ انسان ارادہ کر لے، اس لیے کہ مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور زیارت اور مرحوم کا ربط کیا ہے زیارت سے، اور زیارت کیا فائدے دیتی ہے، دا بینیفٹس آف زیارہ کیا ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ زیارت کے فضائل کیا ہیں۔ کیا یہ مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے یا مرنے سے پہلے بھی فائدہ پہنچاتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں من زار الحسین شوقاً، ایک ہے معرفت رکھتے ہوئے، لیکن ایک آدمی کو شوق زیارت ہے، اس کا ثواب بیان کر رہے ہیں مولا۔ من زار الحسین شوقاً، جو شوق کے اندر دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اس کا دل یہ چاہے کہ کاش مجھے موقع میسر آ جائے، میں کیسے بھی کر کے کربلا تک پہنچ جاؤں، یہ ہے شوق۔ جیسے بچے شوق کرتے ہیں نا کسی چیز کا، آپ کے دل کے اندر بھی کوئی شوق پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی مولا فرما رہے ہیں اگر اسے اس لیول کا حق معرفت نہیں ہے لیکن کم سے کم اسے شوق زیارت ہے، تو شوق زیارت کا ثواب کیا دیتے ہیں امام حسین؟ فرمایا کہ من زار الحسین شوقاً، جو شوق کے اندر دل لگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تمنا کے ساتھ قبر امام حسین کو جا کر کے بوسہ دے، تو خدا بند عالم اس کی دنیا کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اگر وہ فقیر ہوگا تو خدا بند عالم اس کو غنی بنا دیا کرتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہوگا تو خدا بند عالم نے اس تربت میں شفا رکھی ہے۔ اور دیکھیے ماسٹر صاحب بھی بہت دن تک علیل رہے، اور اظہار بھائی نے، ان کی اولاد نے بہت ان کی خدمت کی۔ خدا سب کو اس طریقے سے توفیق دے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کا خیال رکھ سکیں، اس لیے کہ بزرگ گھروں کے اندر ایسے ہیں، رسول نے فرمایا کہ جیسے ایک نبی امت کے درمیان ہو، جو ایک نبی کی کیفیت امت کے درمیان میں ہے وہ ایک بزرگ کی کیفیت ایک گھر کے درمیان میں ہے۔ گھروں کے اندر جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں شکر خدا کیا کیجئے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے فرق ہوتا ہے، لکھنؤ ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، ہم بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، بوڑھوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ نے جن بوڑھوں کے
ذکر کیے وہ اور ہیں، اور جن کی بزرگی کے اندر اسلام نے کلمہ پڑھا وہ اور ہیں. اس لیے کہ بڑھاپا اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے بہجت بھائی تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے صلوات پڑھتے ہوئے. آپ بھی الحمدللہ مسلسل زیارت پہ رہتے ہیں، اور زیارت کا ایک سفر ہے، اور زیارت سے متعلق یہ مجلس ہے، اور جو کرا رہے مجلس وہ بھی زائر ہیں، اور جن کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے وہ بھی مرحوم زائر تھے. تو زیارت کا شرف کیا ہے، اور جو آپ زائر کی خدمت کرتے ہیں اس کا اللہ اجر کیا دیتا ہے. آپ دو چیزیں محسوس کیجئے. اسلام میں کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا کہ قرضہ لے کر کے یہ کام کرو. اگر کہیں پہ کچھ مل جائے تو مجھے لا کر کے دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا. کہ بیٹی کی شادی ہونا ہے، کہا قرضہ لو اور لے کر کے کر دو، اسلام نے کہا ہو، ہے نا. کوئی اور کام کرنا ہو اس کے بارے میں اسلام کہہ رہا ہو قرضہ لو اور یہ کر دو، کہا نہیں، مقروض نہ ہو جانا. اسلام کہتا ہے بالکل مقروض نہ ہونا. لیکن جب زیارت کربلا کی بات آتی ہے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کر کے جاؤ، ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تم قرضہ لے کر کے تو جاؤ زیارت کربلا پر. مولا ادا کرنے کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے امام حسین سے وعدہ کیا ہے جو تمہاری قبر پہ آئے گا وہ فقیر نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا. وَشَفَاءٌ فِي تُرْبَتِ، اور آپ کی تربت کے اندر شفا قرار دی گئی. کیسی شفا؟ ماسٹر صاحب علیل تھے. آخری شب میں ہم جب دیکھنے کے لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا کیا رخ ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے. تو اظہار بھائی نے ایک فقرہ کہا کہ مولانا دعا کیجئے. یعنی جب دوا ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو جائے تب دعا کا سفر ہوا کرتا ہے. جب دعا رک جائے، جب دوا رک جائے تو پھر دعاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے. ڈاکٹر بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ جتنا ہمیں دوا کرنی تھی ہم کر چکے، بس اب آپ دعا کیجئے. اس کا مطلب دوا الگ ہے اور شفا الگ ہے. دعا کے اندر شفا خود چھپی ہوئی ہے. تو اگر انسان قبر امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو خدا بند عالم اسے شفا عطا کرتا ہے. آج آپ دیکھیے بہت سے ایسے امراض ہیں جو نفسیاتی امراض ہیں. میڈیکل لائن بڑھتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے انسان کے جسم کے امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی امراض ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انسان کے اندر ایک بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. یہ سکون صرف غربت میں نہیں دیکھیے گا آپ کہ غریب ہے تو بے چین ہے، نہیں. جو جتنا بڑا امیر ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا بے چین ہوتا جا رہا ہے. جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں، اولاد آ جائے سکون مل جائے گا، جب اللہ نے اولاد سے نواز دیا تب بھی بے سکونی کا عالم ہے. جب کہتا تھا کہ بڑی گاڑی بڑے بنگلے آ جائیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، تو جب تک نہیں تھے تب بھی بے چینی تھی. اور جب بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے لگا کہ جہاں پر رہتا تو خود ایک کمرے میں ہے، باقی میں اپنے غرور کو ٹھہرانے لگتا ہے. باقی جو گھر کے کمرے ہوتے ہیں، رومز ہوتے ہیں، انسان تو ایک ہی روم میں رہتا ہے لیکن باقی میں اس کا غرور قیام کرتا ہے. لہذا اس کے اندر بھی اسے بے چینی ہے. عام بستروں پہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی غربت کی وجہ سے. دعا کرتا تھا کاش مخملی بستر مل جائے، لیکن جب مخملی بستر مل گیا تب بھی پھر اس کو نیند کی گولی کی ضرورت پیش آ رہی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے بے چینی. تو یہ ہے نفسیاتی امراض جن کا علاج اگر ہے تو صرف اور صرف اسی در پر ہے کہ جن لوگوں نے اطمینان قلب کی تلقین کی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب صرف اور صرف یاد خدا سے حاصل ہوتا ہے. یہ ذہن میں مت لائیے گا کہ جن پہ پیسہ نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے تو سکون مل جائے گا، پیسہ آ جائے تو ہمیں ایک شناخت مل جائے گی، پیسہ آ جائے تو ہم یہ کرنے لگیں گے. ابھی آپ کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، اور دو چیزیں ہیں اپنے سماج کے اندر. یہ بھی ایک پیغام ہے، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہشات. ضرورت اگر آپ دیکھیے تو آج کی دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو رات میں بھوکا سو رہا ہو. اگر کوئی انڈیا میں ایسا نظر آیا ہو، آپ کی نظر میں نالج میں ہو کہ رات میں اس نے کھانا نہ کھایا ہو تو بتائیے. میں
آپ کی نالج میں ادھر آیا ہے کوئی 8-10 سالوں میں، 5 سال میں، 2 مہینے میں، 1 دن میں، کل پرسوں میں کہ فلاں آدمی رات میں بھوکا تھا اور مر گیا؟ کہا نہیں، اللہ نے رزق اتنا اضافہ کر دیا کہ بھوک سے کوئی نہیں مر رہا ہے، پھر انسان پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشانی کا سبب بھوک نہیں ہے، پریشانی کا سبب ہے خواہشات، لگژری لائف، جو ان پہ ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پریشانی کا اصلی سبب ہے یہ، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کربلا وجود میں آئی۔ کربلا نے بتایا کہ مساوات کا درس کیسے دیا جائے گا، یا ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ہر بار چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں تصور بالکل عبث ہیں، اس لیے کہ جب تک وہ نہ بلائے، جب تک ادھر سے آواز نہ جائے، تو کوئی بھی انسان اس در تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ گئے زیارت کے لیے، جن کے پاس زندگی گزارنے کا ذوقہ نہیں تھا، وہ لوگ زیارت کربلا کر کے آ گئے۔ اور ایسے ایسے پیسے والے جنہیں پیسے پر بہت غرور تھا، وہ نجف ایئرپورٹ سے واپس ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جسے وہ بلانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے تو پھر اس در پر کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ در تو وہ در ہے کہ اگر یہاں پر ملک الموت آتا ہے اسے بھی اجازت لینا پڑتی ہے، اور اگر فخر ملائکہ سید الملائکہ بن کر کے آ جائے تو اس کو بھی یا تو جھولا جھلانے کے لیے آنا پڑے گا، یا درزی بن کر کے شب عید آنا ہوگا۔ یہ اس در کی فضیلتیں ہیں۔ اگر اتنی فضیلتیں نہ ہوتی تو قبر امام حسین کی زیارت اس طریقے سے کیوں بتائی جاتی کہ منظار الحسین عارفاً بحق، منظار الحسین شوقاً للزیارہ۔ جو اگر انسان حق معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے، یا کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے نواب بھائی تشریف لائیے، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو حق معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے انسان۔ زیارت کی فضیلت کے اندر اتنا کہہ دینا کافی ہے، الحمدللہ سب زائرین ہمارے سامنے ہیں، کہ انسان نیت کر کے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے، پہلا قدم زمین پر نہیں پڑا، خدا کا حکم ہوتا ہے اے پانی میں زندگی گزارنے والی مچھلی ہو، یہ جو بندہ زیارت امام حسین کے لیے گھر سے قدم زمین پہ رکھنے والا ہے، اتنے اس کا قدم زمین پر پڑے اس سے پہلے اس کے لیے استغفار شروع کر دو۔ جب تک یہ لوٹ کر کے گھر نہیں آتا تب تک دنیا کے اندر پانی میں جتنی بھی مچھلیاں زندہ ہیں وہ سب زائرین امام حسین کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب زائر گھر سے نکلتا ہے تو لازمی ہے کہ مشی، جو لوگ 40 پہ واک کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں نجف سے کربلا کیسے مشی ہوتی ہے۔ مشی صرف 40 پہ نہیں ہوتی، 3 شعبان پہ بھی ہوتی ہے، 15 شعبان پہ بھی ہوتی ہے، جو نجف سے کربلا پیدل چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ مخصوص ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ مشی ہو رہی ہے 40 میں، اور 40 کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ کہا مومن کی 5 علامتیں ہیں، کہ ان 5 علامتوں میں سے اگر کوئی ایک علامت روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جو بھی روزے 40 روزے کے سامنے کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہے گا، اس کا مطلب وہ بندہ مومن ہے۔ حدیث ہے معصوم کی۔ اب جو یہ مشی کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے، اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکل رہا ہے، اس کے بارے میں مولا نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نکلتا ہے اور اس کے جسم سے پسینہ شروع ہوتا ہے، پسینے کے ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ آسان نہیں ہے فرشتہ پیدا ہونا، انسان خود فرشتہ نہیں بن پا رہا ہے، اور یہاں پر جسم سے بہنے والا پسینہ ظاہر کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق ہو رہا ہے۔ کہا مولا اس فرشتے کا کام کیا ہوگا؟ کہا اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ صبح قیامت تک یہ فرشتہ اس ظاہر کی طرف سے زیارت امام حسین کرتا رہے گا۔ جتنے پسینے کے قطرے اتنے ملائکہ، اور جتنے ملائکہ اتنی زیارت،
ہر وقت اس کی طرف سے زیارت کرتے رہیں گے. اور صرف زیارت نہیں کریں گے، جب یہ انسان اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی کو مٹا دیا جاتا ہے. اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ انسان ایک قدم اٹھائے اور ایک ایک قدم چھوٹا چھوٹا اٹھاتا چلا جائے تو ہم اسے ہر قدم کے بدلے ایک حج مقبولہ اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کر دیا کرتے ہیں. یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. درود پڑھیں تو پھر بات آگے شروع ہوئی انشاءاللہ. اس لیے کہ درود سے بھی پتہ لگتا ہے کہ سامع ہمارے الفاظ کو اپنی مقتل سماعت کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ ضائع کر دیں. صلو علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کہ اگر انسان زیارت کے لیے سفر کرے، چونکہ مرحوم حاجی بھی ہیں اور مرحوم زائر بھی ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اگر زائر امام حسین، زائر سرکار ابا عبداللہ انسان کے لیے روح قبض ہونے کے بعد سب سے سخت منزل ہے فشار قبر. اسی لیے یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں پر یہ چلن تو بڑھا کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے، لیکن یہ بھی چلن بڑھنا چاہیے کہ صدقہ بھی مرحوم کی طرف سے دیا جائے. اس لیے کہ نماز وحشت قبر سے زیادہ مرحوم کے لیے صدقہ رکھا گیا ہے. اگر تم صدقہ دو گے تو یہ نماز وحشت قبر سے زیادہ اس کو سکون دے گا. تو اس کا مطلب فشار قبر سب سے سخت منزل ہے، وحشت قبر سب سے سخت منزل ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زائر امام حسین کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، زائر امام حسین کو نہیں بلکہ کسی عام انسان کو قبر کے حوالے کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایک زائر اس مجمع کے اندر شامل ہو، اور جو آپ مٹی دیتے ہیں نا، پشت کی طرف سے جو مٹی ڈالی جاتی ہے بعد میں قبر کو دی جاتی ہے، اور ہم ہر بار انا انزلنا پڑھ کر کے ڈالتے ہیں، یہ 7 مرتبہ ہے، کم سے کم 3 یا 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے اور پھر قبر کو مٹی دی جائے پشت کی طرف سے. تو جو مٹی ڈال رہا ہے زائر امام حسین، اس مٹی دینے کی وجہ سے خدا بند عالم فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے اوپر فشار قبر مت ہونے دینا، اس لیے کہ اس قبر کو امام حسین کے زائر نے خود سے مٹی دی ہے. تو اگر کوئی خود زائر نہ ہو، دوسرا زائر اس کو مٹی دے دے تو اس پر فشار قبر نہ ہو. تو اگر زائر امام حسین خود سو رہا ہو، خود قبر کے اندر لیٹ کر کے آرام کر رہا ہو، اور وہ بھی کیسی کیفیت. ہم اور آپ روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو جب پڑھتے ہیں تو فقرہ آتا ہے، قبلہ دعا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عند کمال حسین واصحاب الحسین الذین بذلوا موجہم دون الحسین علیہ السلام. یہ جو آپ فقرے ادا کرتے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ فلسفہ زیارت عاشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان اگر 2 چیزوں کا پابند ہو جائے تو نہ اس دنیا کے اندر کمزور رہ سکتا ہے اور پریشان رہ سکتا ہے، نہ اس دنیا میں کبھی پریشان ہو سکتا ہے. ایک نماز شب کا پابند ہو جائے اور ایک زیارت عاشورہ کا پابند ہو جائے. جب ہم اور آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار ہمیں رزق دینا شفاعت امام حسین کا، کب؟ یوم الورود، جب ہم وارد ہو رہے ہوں. مولا نے کہا کہ سمجھتے ہو یہ وارد ہونا کہاں پر وارد ہونا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں قبر کے حوالے کیا جا رہا ہوگا، اسی منزل کے لیے دعا کی گئی ہے. جب جنازے کو جو باکس ہوتا ہے جنازے کا اس سے اتار کر یا پلنگ سے اتار کر چارپائی سے 4 لوگ لے کر کے قبر کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی وہ موقع ہے جسے یوم ورود کہا جاتا ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. مولا جب قبر میں اتارا جا رہا ہو تو اپنی زیارت کے لیے
ہمیں توفیق دیجیے گا کہ آپ کی زیارت نصیب ہو۔ ابھی آپ نے 2 مصرے بھی پڑھے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو امام حسین اس کے سرانے آ جایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ ہم اور آپ نے سنا ہے کہ جب بھی مرنے والا مرتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام قبر میں آتے ہیں، لیکن حضرت علی سے پہلے قبر میں امام حسین آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کب آئیں گے؟ جب منزل حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ من کتابک، من ربک، من امامک، من رسولک، من قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا امام کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ جب یہ سوال ہو رہے ہوں گے تو تب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لیکن امام حسین کب آئیں گے؟ جب انسان کو منزل دی جا رہی ہوگی اور قبر کے حوالے کیا جا رہا ہوگا۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگار اس وقت امام حسین کی زیارت نصیب فرمانا۔ بہت سخت منزل ہوتی ہے، اس لیے کہ عموماً دیکھنے میں یہ آ رہا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے سماج میں کہ انتظار ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آ جائیں تو پھر میت کو دفن کیا جائے گا، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جتنا جلد ہو جائے میت کو دفن کر دیا جائے۔ آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے تو میت کو روک دیا جاتا ہے، لیکن احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جو وہ مرحوم لیٹا ہوا ہے اسے بہت اذیت ہوتی ہے، ہر لمحہ اذیت میں گزرتا ہے اس کا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنا جلدی ہمیں اسلامی زندگی جینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو سکون مل رہا ہے کہ فلاں صاحب نے چہرہ نہیں دیکھا، وہ آ کر کے چہرہ دیکھ لیں، لیکن مرحوم جو لیٹا ہوا ہے چونکہ اس کی گفتگو کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو اسی وجہ سے ہم متوجہ نہیں ہیں۔ 2010 کے اندر میں نے ایک کتاب لکھی تھی الموت، عربی کے اندر لکھی تھی، وہ اردو کے اندر اور ہندی کے اندر بھی موجود ہے الحمدللہ، کہ ومل موت، موت کیا ہے، موت کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے طاری ہوتی ہے، اور جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تب مرنے والا ہم سے کیا کلام کرتا ہے اہل خانہ سے، اور جب جنازہ لے کر کے تمام مومنین قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب وہ کیا کلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے پاس یہاں کا بھی علم ہے اور وہاں کا بھی علم ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات جب جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اہل قبرستان کے اندر جو لوگ آرام کر رہے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے مولا نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور آپ پہ ہمارا سلام۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبریں پھٹنے لگیں اور کچھ قبریں اٹھ کر دیکھا کہ مردے اٹھ کر کے بیٹھنے لگے۔ حضرت علی نے دوبارہ سے حکم دیا، کہا نہیں آرام کرو، تمہارے اوپر فی الحال احترام واجب نہیں ہے۔ یہ احترام کے اندر اٹھ کر کے بیٹھ رہے تھے، جس طریقے سے جب مدائن کے اندر جناب سلمان فارسی تھے اور حضرت علی مدینہ میں تھے، حضرت سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت علی مدینے سے مدائن گئے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ اور جب مدائن پہنچے حضرت علی اور جناب سلمان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو جناب سلمان فارسی اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ مولا نے مسکرا کر کے کہا سلمان بس اب لیٹ جاؤ، اس لیے کہ موت تم پر طاری ہو چکی ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور سلمان لیٹا رہ جائے؟ یہ ہے 10ویں درجے کا فائز ایمان پر جناب سلمان فارسی، اور یہ اہل بیت کی منزل ہے زیارت کی کہ مرنے کے بعد بھی زیارت امیر کائنات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کاش ہم چلے جاتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے سب گفتگو۔ ابھی جو میرا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بد نصیب وہ نہیں ہے جو کربلا نہیں گیا، بلکہ بد نصیب وہ ہے کہ جس نے ارادہ نہیں کیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اگر تم مشتاق زیارت کربلا ہو تو جس جگہ بھی ہو اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور کربلا کا رخ کر کے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے امام حسین آپ پہ ہمارا سلام۔ بس اس چیز کی احتیاط رکھنا، یہ دیکھتے رہنا کہ تمہاری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں کہ نہیں بہتے۔
اگر آنکھوں سے اشک یہ کہہ کر کے بہہ جائیں جب آپ کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اور آنسو بہنے لگے تو سمجھ لیجئے امام حسین نے آپ کو جواب دے دیا۔ معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر کے چھت سے کھڑے ہو کر کے کہے کربلا کا رخ کر کے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے حسین مظلوم آپ پہ ہمارا سلام، اور آنکھ کے اندر آنسو آ جائے یہ کہتے ہوئے، تو سمجھ لو امام حسین نے آپ کو جواب دے دیا۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے یہ چیز کہ جب بھی آپ زیارت کے لیے داخل ہوتے ہیں اماموں کے حرم میں تو اذن دخول کہلاتا ہے، پرمیشن کی دعا ہوتی ہے، انٹرنس کے لیے پرمیشن مانگا جاتا ہے۔ جب آپ کسی دروازے پر جاتے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پوچھا جاتا ہے پہلے کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں، آ سکتا ہوں؟ تو جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اسی انداز میں اجازت طلب کی جاتی ہے۔ پروٹوکول بھی تو ویسا ہی ہوگا نا کہ جتنی عظیم بارگاہ ہوگی، تو سوچئے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اور اذن دخول جب ہم پڑھتے ہیں ہر امام کے دروازے پر جا کر کے کہ مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یسمعون کلامی ویرون مقامی، آپ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، ویسمعون کلامی، اور جو ہم کلام کر رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں۔ جب ہمارا مردہ جو قبر میں لیٹ جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، تو سوچئے جس کی محبت میں یہ مرا ہے اور درجہ شہادت پر پہنچا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انداز کیسا ہوگا؟ وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ مولا یرون مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، ویردون سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ہر حرم میں باہر کھڑے ہو کر کے اذن دخول، پرمیشن کی دعا، اجازت طلب کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اجازت لے لیں پھر براہ راست حرم میں داخل ہو جائیں، زری کے قریب جائیں، جا کر کے زیارت پڑھیں۔ یہ سب حرموں میں ہے سوائے حرم امام حسین کے۔ ہر حرم میں پرمیشن لیجئے اور داخل ہو جائیے، لیکن جب امام حسین کے حرم میں جائیے اور آپ پرمیشن کی دعا پڑھتے ہیں، اذن دخول، اجازت، اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں داخل ہو جاؤں، تو علماء نے معصوم سے روایات نقل کی ہیں کہ جب تک آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہ نکلے حرم کے اندر داخل مت ہو جانا، چاہے جتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک آنسو کا قطرہ نہیں نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم حرم میں داخل ہو سکو۔ اسی لیے اذن دخول سب اماموں کے یہاں پڑھتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم امام حسین کی زری پہ جانا چاہتے ہیں اور جب پرمیشن کی دعا اجازت لیتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، اگر اذن دخول پڑھتے ہوئے آنسو آ جائے تو فوراً داخل ہو جایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ زیارت کربلا کی فضیلتیں ہیں۔ کربلا کا ظاہر وہ صفات حاصل کر لیا کرتا ہے کہ جو کوئی پا نہیں سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فضائل زیارت کربلا تمہارے سامنے آ جائیں تو شوقا لماتو، تو تم شوق کے مارے موت کو گلے سے لگا لو گے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ کیسے بھی کر کے کربلا پہنچ جائے انسان۔ اور آپ دیکھیے علماء تشریف فرما ہے، اسلام میں تقیہ اسی لیے رکھا گیا کہ جان کو بچایا جائے، لیکن کربلا کی زیارت کے معاملے میں تقیہ کہاں ہے؟ آپ دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے زیارت مت ترک کر دینا، خوف کے سبب زیارت کربلا کو ترک مت کر دینا۔ جتنا زیادہ مصیبتوں کا سامنا ہوگا اتنی زیادہ تمہیں اجر اور ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ من زار الحسین، جو بھی امام حسین کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، معرفت کے ساتھ، تو اس کو اللہ اتنا اجر دے دیا کرتا ہے، نہ وہ اس دنیا میں پریشان ہوا کرتا اور نہ وہ کبھی
اس دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی اہمیت۔ اب بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو خرچ کرتے ہیں سرکار ابا عبداللہ الحسین پر، اس کی عظمت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ سفر زیارت خود ایک خرچہ ہے، اس کے اندر بھی تو پیسہ چاہیے نا، خرچ کرتا ہے انسان، زیارت پہ جاتا ہے، اور وطن میں بھی رہ کر جو مجلسوں میں بنام امام حسین خرچ کر رہا ہے انسان، وہ بھی ایک خرچہ ہے۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین کی محبت کے اندر جو آپ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی عظمت اہمیت کیا ہے اور اس کا کمال کیا ہے۔ دونوں واقعے ایک ساتھ پڑھتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر۔ جو امام حسین کے لیے من انفقا درہمن، اگر ایک درہم بھی دے دے انسان، ایک درہم، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، مولا کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ 80%، 80% انکم کا، پروفٹ کا نہیں، ہم تو پروفٹ کا جوڑتے ہیں کہ پروفٹ کتنا ہوا، مولا کی انکم کا 80% بنام امام حسین خرچ ہوتا تھا سالانہ۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام 80%۔ چونکہ تہران کا واقعہ ہے اس لیے یہ چیز ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس لوگ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، کچھ آپ بھی مدد کر دیجئے۔ تو جب بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے تو جو چیک ہوتا ہے، یہ چیک پہ نیچے سائن کر کے دے دیتا ہے اور اماؤنٹ کو فل نہیں کرتا۔ یہ جو تاجر ہے، یہ بزنس مین ہے، اس کے پاس جب بھی کوئی چندہ لینے کے لیے آتا ہے تہران کے اندر، تو یہ صرف اماؤنٹ نہیں بھرتا، صرف سائن کرتا ہے اور دے دیتا ہے، کہا جتنی ضرورت ہے اتنا لے لینا، جتنی ضرورت ہے اتنا لے لینا۔ زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے، اور جب یہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہیں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اربعین کے اندر ہوٹل نہیں لے پاتے، تو یہ وہیں پر قریب میں روضہ امام حسین کے دیوار سے لگ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی آنکھ لگتی ہے تو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے اور سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور جن کا حساب و کتاب ہو رہا ہے ان کی فائلیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک فائل لائی گئی، امام حسین نے پڑھا، جو جنت کا حقدار تھا اسے جنت والے کو دے دیا، اور جو جنت کا حقدار نہیں تھا تو جہنم والے فرشتوں کے حوالے کر دیا، کہا اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو امام حسین فائلیں چیک کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نامہ اعمال کی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، محشر کا میدان ہے، یہ خود بھی موجود ہے، یہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا نام پکارا گیا، میں سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، فرشتوں نے جیسے ہی لا کر کے میری فائل کو رکھا، امام حسین یا تو سب کی فائل کھول کر کے دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی میری فائل آئی تو فائل کو اٹھایا اور جو جنت والے فرشتے تھے ان کے حوالے کر دیا۔ ان فرشتوں نے پوچھا، مولا آپ سب کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، سب کی فائلیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی فائل کیوں نہیں دیکھی؟ کہا اس کی فائل اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب اس کے پاس کوئی بھی میری مجلس سے متعلق اماؤنٹ کے لیے جاتا تھا تو یہ صرف سائن کر کے چیک کو دے دیا کرتا تھا، اماؤنٹ نہیں بھرا کرتا تھا۔ کتنا بھروسہ تھا اسے میری ذات پر۔ ملائکہ نے پوچھا کہ تجھے کتنا بھروسہ تھا؟ کہا مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ جو کچھ ہے وہ امام حسین کا دیا ہوا ہے، اور اگر ٹوٹل اماؤنٹ بھی نکال لیا گیا تو امام حسین کے پاس جائے گا۔ ایران کے اندر جو اکبر صاحب تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے جلدی، جتنے قالین آپ دیکھتے ہیں زیارتوں کے مقام پر جو بچھے ہوئے ہیں وہ سب ان کے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فیکٹری اسی نام پر مقرر کر دی تھی، منسوخ کر دی کہ اس کو اب بزنس کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر جو قالین بنایا جائے گا وہ سب حرم کے لیے استعمال ہوگا۔ آج جتنے بھی حرم میں آپ جائیں گے، کربلا، کاظمین، مشہد، قم، اور جہاں جہاں پر بھی سیریا کے اندر جناب زینب، جناب سکینہ کے جو روزے ہیں، وہاں پر بھی ہر
جو قالین ہے اس پر اکبر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے مرحوم کا، اب مرحوم ہو گئے ہیں وہ. تو آپ سوچئے کیسی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں. مولا نے فرمایا کہ یہ صرف سائن کر کے دے دیا کرتا تھا، اماؤنٹ نہیں بھرا کرتا تھا، تو لہٰذا آج اس کی فائل کو بھی نہیں کھولا جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم امام حسین پر یقین کتنا کرتے ہیں. اب ظاہر امام حسین کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ظاہر امام حسین کی عظمت کیا ہے اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے. جو یہ شرف ملا ہے ظاہر کو اتنے فضائل سننے کے بعد، تو اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. بغداد کا ایک گورنر ہے اور بغداد کا نظر لگائے ہوئے ہے کہ اگر ظاہرین امام حسین یہاں سے گزریں گے بغداد سے ہوتے ہوئے تو ناوک فگن کی ایک ٹیم مقرر کی گئی کہ تیر اندازوں کا ایک جتھا ہوگا اور جس کی سرداری اس کا بیٹا کرے گا. اور دیکھو بغداد سے ہو کر کے کوئی گزر نہ پائے، جو بھی زیارت کے لیے جائے تو اسے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے. گورنر کا بیٹا اس لشکر کی ٹکڑی کا سردار جو تیر اندازوں کی ٹکڑی ہے. گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے. یہ جو بیٹا ہے گورنر بغداد کے گورنر کا، یہ انتظار میں ہے کہ کوئی ظاہر امام حسین نظر آ جائے اور ہم تیر چلائیں. یہ زیارتیں جو آج کی جا رہی ہیں بہت آسان زیارتیں ہیں. زیارتیں اتنی آسان نہیں تھی جتنی انسان سوچ رہا ہے. ان زیارتوں کے لیے آدمی نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، اپنی جان کی بازی لگائی ہے. گورنر کا بیٹا انتظار میں ہے کہ کوئی ظاہر آئے اور تیر سے نشانہ لیا جائے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جب بہت دیر ہو گئی، سہ پہر کا وقت آ گیا، گرمی بہت تیز تھی، میں نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تھوڑا سا کھانا دو. کھانا کھایا، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیا. تو میں نے سوچا کہ جب تک کوئی نہیں آ رہا ہے تو کھجور کے درخت سے لگ کر کے آرام کر لیتا ہوں. جیسے ہی میں کھجور کے درخت سے لگ کر کے بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب دیکھا. یہ دشمن خواب بتا رہا ہے. دیکھیے آپ، دوست خواب بتائے وہ اور ہوتا ہے، اور دشمن اپنے خواب کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھے وہ اور ہوتا ہے. بیٹھا اس لیے ہے کہ ظاہر امام حسین کو نشانہ بنائے، لیکن جیسے اس کی آنکھ لگی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر حشر کا میدان برپا ہے اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا غول ہے جنہیں جنت کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے، اور ایک کثیر تعداد میں لوگ ہیں جنہیں جہنم کی طرف ہنکایا جا رہا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ جدھر جہنم کے لوگوں کو لے کر کے جایا جا رہا تھا اسی طرف مجھے بھی لے کر کے جایا جا رہا ہے. سب جب داخلے جہنم ہو گئے تو میرے پیر میں بیڑیاں ڈالی گئی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، اور مجھے کھینچتے ہوئے جہنم کے جو نچلے طبقے ہیں اس کے اندر لے جایا جا رہا ہے. اور جیسے ہی یہ وہاں پہنچتا ہے تو جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ جہنم سب کو اس طریقے سے جلا رہی ہے کہ جسم تو جسم، ہڈیاں بھی باقی نہیں ہے، گوشت تو گوشت، ہڈی بھی باقی نہیں ہے. اور جس طریقے سے تیزاب جلا کر کے ختم کر دیا کرتا ہے، اس طریقے سے جہنم کی آگ ختم بھی کر دے رہی ہے اور پنگلا بھی دے رہی ہے جسم انسانی کو. یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جیسی آتش جہنم گرم ہونا شروع ہوئی تو میں دیکھتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے جسم کا پورا حصہ جل گیا، صرف جسم پر 3-4 جگہ تھی جن کو جہنم کی آگ جلا نہ پائی. اب جب ان حصوں کو جہنم کی آگ نہ جلا پائی تو وہ لوگ جو جہنم میں تھے انہیں بار بار زندہ کیا جاتا ہے، بار بار جہنم کی آگ جلا دیتی ہے. یہ سب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ آخر یہ تمہارے جسم کے حصے کون سے حصے ہیں کہ پورے جسم کو اور پوری جہنم جل رہی ہے اور تمہارا بھی پورا جسم جل جا رہا ہے، لیکن تمہارے یہ جسم کے چند حصے ہیں جس کے اوپر جہنم کی آگ بھی کام نہیں کر رہی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے فرشتوں سے پوچھا ہے، فرشتوں تم بتاؤ کہ میرا پورا جسم جلا جا رہا ہے لیکن یہ صرف چند حصے ہیں جسم کے جن کے اوپر جہنم کی آگ کام نہیں کر رہی ہے. ملائکہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب تم نشانہ لینے کے لیے ظاہر حسین کا بیٹھے تھے، ظاہر حسین جب اس راستے سے گزر رہے تھے ان کے قدموں سے اٹھنے والی خاک تمہارے جسم کے جس حصے پر پڑی، اللہ نے اس حصے کو
जहन्नुम की आग पर हराम करार दे दिया कि तुम्हारा पूरा जिस्म तो जलेगा, लेकिन उस हिस्से पर कि जहां पर ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक आई, उस जगह को जहन्नुम की आग नहीं जला सकती। तो आप सोचिए, अगर ज़ाहिर इमाम हुसैन के कदमों की खाक इंसान को इस मंजिल पर पहुंचा सकती है कि जहन्नुम की आग उसे ना जलाए, तो अगर हुसैन की मोहब्बत किसी दिल में आ जाए तो फिर उसे जन्नती होने से कौन रोक सकता है। तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत फ़ज़ाइल हैं, और क्या कहना उन ज़ाहिरों का कि जो करबला के दिल के अंदर इश्तियाक़ रखे हुए बैठे हैं। परवरदिगार, जो लोग मुश्ताक़ हैं, जो ज़ियारत हैं, उन्हें नसीब फरमा। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो चुके हैं, उन्हें बार बार नसीब फरमा। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, ये मरहूम के साले सवाब की मजलिस नहीं होती। हमें लगता है सिर्फ़ इसका फ़ायदा मरहूम को पहुँचता है, नहीं, मरहूम को भी फ़ायदा होता है और जो लोग बैठे होते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलता है। इसलिए कि हमारे लिए इबरतों की जगह है। आज जिनकी मजलिस बैठे हुए हम पढ़ रहे हैं, कल को यहाँ पर हमारी कोई और मजलिस बैठ कर के पढ़ रहा होगा। जहाँ पर हम बैठ कर के किसी और की मजलिस सुन रहे हैं, कल कोई हमारी मजलिस में आकर के यहाँ पर बैठ कर के हमारी मजलिस सुन रहा होगा। ये दुनिया चंद रोज़ा है। इस दुनिया ने अहले बैत के साथ वफ़ा ना की, हमारा और आपके साथ तो क्या वफ़ा करेगी। हबीब इब्न मज़ाहिर का क्या कहना, मुस्लिम इब्न औसजा का क्या कहना। तो उसी दर्स से जो दर्स लिया करते हैं, जो उस दर्स के ग़ुलाम हो जाया करते हैं, फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुआ करती, वह हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया करते हैं। देखिए, दावतों में दावत खाने के लिए जाना अलग है और दावत के लिए दस्तरखान बिछाना अलग है। बस इस तरीके से फ़र्क को समझिए कि ज़ियारत करने जाना अलग है और ज़ियारत की हिफाजत के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर देना अलग है। आज जो हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जब आप मशी करते हैं, नजर से निकलते हैं, तो आप देखते हैं हर पॉल पर एक शहीद का फ़ोटो लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, नौजवानों के फ़ोटो लगे हुए हैं। ये ज़ियारतें आसानी से नहीं हो रही हैं। उन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं कि ज़ाहिर इमाम हुसैन सकून से आ जाए, हमारे बेटे कुर्बान होते हैं तो हो जाएं। जब मैं पहली मरतबा ज़ियारत करबला के लिए गया तो मैंने देखा कि एक बुजुर्गवार एक छोटे से बच्चे को लिए हुए, शायद 1 साल का भी नहीं रहा होगा, ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए हैं और खड़े होकर के कहते हैं, मौला आपने मुझे 4 बेटे दिए थे, चारों मैंने जनाब ज़ैनब के ऊपर फ़िदा कर दिए। रोज़ाए जनाब ज़ैनब की हिफाजत के लिए चारों कुर्बान कर दिए। मौला 4 में से एक की शादी हुई है और उसका ये बेटा है जो मेरा पोता है। मैं बस इसलिए लेकर के इसको आया हूँ कि ये भी आइंदा आपके काम आ सके। आप सोचिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं इस दौर की, जो ये दौर गुजर रहा है, जिसे हम 2000 के बाद का दौर कहते हैं। पहली कोई कुर्बानी तो बहुत अजीम कुर्बानी है। आज भी इतनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, तब जाकर के हम सुकून से ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। हम बग़ैर खौफ के ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। और कैफियत तो यह है कि लोग उस तरीके से मुतवज्जे नहीं हैं जिस तरीके से ज़ियारत के लिए मुतवज्जे होना चाहिए। इसलिए कि करबला कर्ब बला है। और जिस मरहूम के साले सवाब की मजलिस हो रही है, जनाब इकबाल हुसैन मरहूम मास्टर साहब, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों को तालीम और ताल्लुम का दर्स दिया। हमीने गैस हुए तहजीब भी संवारे हैं, हमीने गैस हुए तहजीब भी संवारे हैं, और फराज़े दार पे भी तज़किरे हमारे हैं। हमीने गैस हुए तहजीब भी संवारे हैं और फराज़े दार पे भी तज़किरे हमारे हैं। हमीने इल्म और अदब को हयात बख्शी है, ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं। ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं। यह हमें दर्स करबला से मिला है। अगर करबला ना होती तो हम आज इस तरीके से मौजूद ना होते। और करबला क्या है? दरअसल करबला कर्ब बला है। अजीज़ान गिरामी, दिल ये चाहता है जब करबला से चलते हैं कि किस तरीके से वापस जल्दी से पहुंच जाएं, इसलिए कि करबला बस करबला है। न उस कैफियत को महसूस किया जा सकता है, न बयान किया जा सकता है। खुदा जल्द से जल्द सबको मौका दे कि वो करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकें। और हम लोग जैसे ही करबला में पहला कदम रखते हैं
تو زمین کربلا کے اندر وہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ یہی وہ کربلا ہے کہ جہاں پر نواسہ رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ زمین کربلا پر قدم تو رکھتے ہیں لیکن دل تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے مصائب کا سنا ہے۔ آپ سوچئے 1400 سال کے بعد ہم کربلا جاتے ہیں اور جیسے ہی زمین کربلا پہ قدم رکھتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ تو سوچئے اس بہن کا عالم کیا رہا ہوگا جو 70 قدم کے فاصلے سے شبر ملعون کا چلتا ہوا کند خنجر اپنے بھائی کے سوکھے گلے پر دیکھ رہی ہوگی۔ عزیزو، ہم کربلا ضرور جاتے ہیں لیکن کربلا کے اندر ظاہری طور پر ہمیں لاشیں بکھری ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن حائر حسین کی غربت، عصر عاشور کا عالم، امام حسین صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے۔ جب آپ کربلا جائیے گا تو تصور میں چلے جائیے گا، جب کربلا جائیے گا تو آنکھوں کو بند کیجیے گا اور روایتوں کو اپنے ذہن کے اندر لائیے گا۔ خدا کی قسم اگر انسان احساس کرے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کبھی کبھی ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے کسی کے گھوڑے سے گرنے کی آواز آ رہی ہو، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی حسین کو پکار رہا ہو، آقا سلام آخر قبول کیجئے۔ اگر روایت آپ کے ذہن میں ہے تو آپ جہاں جہاں پر منزل پہ جائیں گے آنکھوں کو بند کرتے جائیے اور ذہن کے اندر ان روایات کو لاتے جائیے۔ جب ہم فرات کے قریب جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے امام حسین نے اپنے بھائی کے بازوؤں کو اٹھایا ہوگا۔ اور جب آپ فرات کے قریب جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نہر القمہ کہلاتی ہے اور اسے نہر آصفی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آصف الدولہ کے نام سے بھی منسوب کر دی گئی تھی نہر القمہ۔ جب آپ نہر القمہ پہ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے درمیان میں ایک علم نصب ہے جس پر مشک لگی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ بلند ہے۔ اگر بند کر کے آنکھوں کو تصور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عباس اب بھی مشک سکینہ کو بھر رہے ہوں۔ جب آپ زیارت کے سفر پر جاتے ہیں تو منزل بہ منزل آپ کو یاد آتا چلا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر ایسا ہوا ہوگا، یہاں پر ایسا ہوا ہوگا۔ ایک وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب آپ کو قافلے والے مقام علی اکبر پر لے جاتے ہیں اور جب جناب علی اکبر کے مقام پر جاتا ہے ظاہر تو تڑپ کر کے رونے لگا کرتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 57 سال کا بوڑھا لرزتے ہوئے ہاتھ کڑی الجوان کی میت اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ جب آپ تصور کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، شاید امام حسین خیمے کا رک کر کے آواز دے رہے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ لاش علی اکبر اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ جب آپ مقام جناب علی اکبر سے ہو چکے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر جاتے ہیں جسے مقام علی اصغر کہا جاتا ہے، جہاں پر جھولے پہ جا کر کے آپ اپنی منتیں بڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ جب جناب علی اصغر کے مقام پر جاتے ہیں تو دل تڑپ کر کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر فانقلب الصبی علی یدہ الامام، 6 مہینے کا بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر پلٹ گیا تھا، جہاں پر تیر سہ شعبہ چلا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ عزیزو، آپ کربلا میں مختلف مقامات کی زیارت کرتے چلے جاتے ہیں، ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب آپ مقام جعفر جن پر جاتے ہیں۔ کون جعفر جن؟ کہ جو لشکر لے کر کے حاضر ہو گئے تھے، مولا مدد کے لیے آیا ہوں مولا۔ مولا نے مڑ کر کے دیکھا، کہا جعفر اچھا تم آئے ہو، بہت بہت شکریہ جعفر، مدد کی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جعفر کچھ دور جا کر کے کھڑے ہو گئے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے مقام جعفر جن کہا جاتا ہے اور قافلے والے لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن جب جعفر آئے تھے تو صرف جعفر نہیں تھے، بہت سے چہرے نظر آئے تھے امام حسین کو۔ تو مقام جعفر جن سے ہو کر کے پھر آپ تلہ زینبیہ کی طرف آتے ہیں اور تلہ زینبیہ کے اوپر آپ کھڑے ہو کر کے وہ بے کسی ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ زمین کربلا کو ایک بہن آواز دے رہی تھی
اے کربلا میرا بھائی نظر نہیں آتا، بلند ہو جا۔ زمین کربلا بلند ہو جایا کرتی تھی۔ پھر بھائی جب بہن کو دیکھتا تھا زمین کربلا کو حکم دیا کرتا تھا اے زمین کربلا پست ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن چلتا ہوا شمر ملعون کا کند خنجر دیکھنے لگے۔ عزیزو آپ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر کے اس منظر کو محسوس کرتے ہیں کہ جی وہ غریب انداز سے میں مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ محسوسات جو زیارت کی محسوسات ہیں۔ اور جب ہم تلہ زینبیہ سے اترتے ہیں تو پھر چونکہ ہم سب سے پہلے جب بھی کربلا جاتے ہیں تو پہلے باب الحسین مولا عباس کو کہا جاتا ہے، مولا عباس کے روزے پہ جاتے ہیں، بعد میں امام حسین کی زری پر جاتے ہیں۔ اور جب امام حسین کی زری پر جاتے ہیں تو کیفیت ہر انسان کی اپنی الگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تصور ہی آتا ہے کہ کس کیفیت کے اندر امام حسین یہاں تک پہنچے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی امام حسین علیہ السلام کی۔ اس لیے کہ دو ہی مقام ہیں کہ جب حمید ابن مسلم نے لکھا کہ حسین زمین کربلا پر گرے اور کھڑے ہو گئے، زمین کربلا پہ گرے اور کھڑے ہو گئے، 70 90 یا 120 مرتبہ امام حسین زمین کربلا پر گرے اور کھڑے ہو گئے۔ لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دو مقام ایسے ہیں، ایک جب جناب علی اکبر نے آواز دی بابا الیہ الیہ میرے پاس آ جائیے، علی اکبر نے آواز دی تو امام حسین علی اکبر کی آواز سن کر کے جو زمین کربلا پہ گرے، تب آقا حسین پہ اٹھا نہ گیا، جیسے ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آقا حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے کوہنیوں کا سہارا لیتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے تھے۔ اور دوسرا مقام کون سا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے دوسرا مقام بہت سخت مقام ہے۔ یہ دوسرا مقام وہ ہے کہ یہاں پر آقا حسین زمین کربلا پہ براہ راست نہیں آئے، بلکہ آقا حسین جب جسم نازنین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکتا تھا، حسین کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے، زخموں سے چور ہو چکے حسین، جسم پر اتنے تیر ہیں اتنے زخم ہیں کہ نہ دائیں جھک پا رہے ہیں نہ بائیں کی طرف جا پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی مقام پر امام زمانہ سلام کہتے ہیں کہ سلام ہو میرا عزت بزرگوار پر جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پر۔ امام حسین کا جسم نازنین تیروں پہ معلق ہو گیا تھا، آقا حسین نے چاہا کہ سجدہ خالق انجام دے، ایک مرتبہ جو اپنے جسم کو جنبش دینا شروع کیا نیچے کے تیر اوپر نکل آئے، آقا حسین نے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ جیسے ہی سجدہ خالق میں سر کو رکھا، اب جو حسین سجدے میں گئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اب حسین پہ اٹھا نہ گیا، شمر ملعون کا کند خنجر، ہاتف غیبی کی صدا، قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ تو ایک زیارت کا سفر تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آئیے ایک منٹ کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ کربلا کا مسافر بہت مظلوم ہے، کربلا کا مسافر بہت مجبور تھا، کربلا کا مسافر اتنا مظلوم ہے کہ جب 11 محرم ہوئی ہے نا اور جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی ہے تو ایک فقرہ کہا، خدا کی قسم جیسے چاہیے ویسے سنیے۔ امام حسین کے لاشے کے قریب جب بیکس بہن پہنچی ہے، صرف 1 منٹ اور مجلس رحمت ختم، 11 محرم کو جب بہن اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی تو بہن پہچان نہ سکی اور ایک ہی فقرہ کہا، انت اخی، لاشے کو دیکھ کر کے ایک ہی فقرہ کہا، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اس لیے کہ آقا حسین کی لاش سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ کس کی لاش ہے؟ انگلیاں کٹی ہوئی، سر بریدہ لاشا، جسم زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد قریب آ گئے، آ کر کے سید سجاد آ گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، 11 محرم کا سفر اور مجلس رحمت ختم ہو رہی ہے، جناب سید سجاد کے چہرے کو دیکھ کر کے جناب زینب نے کہا، میرے لال سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شانے کو ہلایا، میرے لال صبر سے کام لو، پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے اپنے کشتہ ہے نجس کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا بے گور و بے کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ بس زینب سید سجاد کو سنبھالے ہوئے تھی، کچھ دیر سید سجاد کو سنبھالنے کے بعد اب زینب اپنے بھائی کی طرف مخاطب ہوئی
اور اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کے، لاشے کی طرف دیکھ کر کے پھر سے کہتی ہیں آنت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اے حسین مظلوم، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ لاشا دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آتا زینب کو کہ یہ کون ہے، لیکن جانتی ہے یہی میرا بھائی ہے۔ لیکن یہ سوال اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امام حسین کے جسم کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی، لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آنت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ایک مرتبہ جب لاشے کے قریب زینب کبریٰ آ گئی تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب گھومنا شروع کرتی ہے، چاروں طرف گھوم رہی ہیں۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، کیا آپ بابا کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب سید سجاد کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا میرے لال، میں اپنے بھائی کے لاشے کا طواف نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اپنی ماں کی وصیت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ پھوپھی اماں، میری دادی کی کون سی وصیت ہے؟ جناب زینب نے کہا میرے لال سید سجاد، جب کم سنی کا عالم تھا تو میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، اے زینب ظاہری طور پر کربلا میں موجود نہیں رہوں گی، میری طرف سے حسین کے جسم کو بوسہ دے دینا۔ اے میرے لال سید سجاد، میں اپنے بھائی کی جسم پر وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں پر زینب بوسہ دے سکے، جسم پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہن نے بھائی کی کٹی ہوئی گردن پہ منہ کو رکھ دیا، اے میرے بھائی حسین مجھے معاف کر دینا، تیری بہن تجھے کفن نہ دے سکی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار، جس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، ماسٹر اقبال حسین صاحب مرحوم کے لیے، ان کے درجات یقیناً بلند ہیں، مزید بلند فرما۔ پروردگار انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار امام حسین کے روزے میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس عزا اور اس قرآن خوانی کا اور ان مومنین نے جتنی بھی عبادت کی ہیں، ان سب کا ثواب ان کی روح کو ہدیہ فرما۔ پروردگار ان کی روح کو شاد فرما۔ پروردگار ان کی قبر پر اپنی رحمت خاصہ عنایت فرما، برکت نازل فرما، نور خاصہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مشتاق حج و زیارت ہیں انہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ جو لوگ حج و زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سے توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو لوگ بیمار حال ہیں بے حق بیمار کربلا، چاہے وہ جسمانی امراض میں مبتلا ہوں یا روحانی امراض میں مبتلا ہوں، انہیں شفاء کلیہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ جناب خدیجہ کا واسطہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جناب حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے ایمان اور عمل کو خود اس قابل بنا، امام زمانہ خود آواز دے میرے ناصر و مددگار میں شمار ہو جائیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، زندگی کے اندر وہ موقع ضرور عنایت فرما جب امام اپنے جد کے فضائل اور مصائب خانہ کعبہ اور کربلا و نجف اور زیارت گاہوں پر بیان کریں، اس مجلس کے اندر ہم لوگ سامعین کی حیثیت سے شرکت کر سکیں۔ وعجل فرج واشر نما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ماسٹر سید اقبال حسین آبدی صاحب ابن سید حامد حسین صاحب مرحوم کو ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل۔ مومنین سے گزارش ہے مرحوم کے مہینے کی مجلس انشاءاللہ یہیں مکان میں ہوگی 18 رمضان اور 8 مارچ کے دن، جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ، اور مرحوم کے 40ویں کی مجلس انشاءاللہ 25 رمضان اور 15 مارچ کے دن امام باڑہ غفران مآب میں منعقد ہوگی، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بہت مشکل تھا اے شاہ زمانہ
بہت مشکل اے شاہ زمانہ ضعیفی میں جوان کی لاش اٹھانا بہت مشکل ہے شاہ زمانہ عجب ہے کربلا تیرا فسانہ ہے کربلا تیرا فسانہ کہ جس کو سن کے روتا ہے زمانہ بہت مشکل علی اکبر زمانہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے مسلمانوں نہ تم برچھی لگانا زمانہ در خیمے پہ زینب کہہ رہی ہے زینب کہہ رہی ہے میرے بھائی کو یا رب تو بچانا یہ تیرا زمانہ یہ تیرا کام تھا نانے مجاہد تیرا کام تھا نانے مجاہد گلے پر تیر کھا کر مسکرانا یا زمانہ یہ عابد سے وصیت شاہ نے کی وصیت شاہ نے کی ناف کرنا پڑے گر تازیانہ بہت روئے گے زمانہ بہت روئے گی گر دیکھے گی صغرا نشان روئے گی گر دیکھے گی صغرا نشان ریسوا زینب چھپانا زمانہ نقیر محشر میں کام آئے گا تیرے محشر میں کام آئے گا تیرے غم شبیر میں رونا رلانا زمانہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.